سینیٹر مشتاق احمد. کوشچن نمبر 132. یہ جواب انہوں نے دیا ہے کہ اسد عمر صاحب نے 6 نومبر کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا کہ کوئی ہیک نہیں ہوا ہے. یہ میرے پاس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کی رپورٹ ہے کہ بینک اسلامی کے جو ڈیٹا ہے وہ ہیک ہو چکا ہے اور $60 لاکھ چوری ہو گئے. $60 لاکھ چوری ہو گئے. تو یہ بتا دیا جائے کہ پاکستان کے بینکوں میں جو رقومات پڑی ہیں وہ کتنی محفوظ ہیں, کتنا چوری ہو گیا ہے, اور اس کو محفوظ بنانے کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں. یہ اس جواب سے تو میں مطمئن نہیں ہوئی. اس جواب میں تو وزیر خزانہ کا جو جواب نقل کیا وہ ٹھیک نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کا گورنر اس کی مسترد کرتا ہے. یہ بینک اسلامی کے تقریباً 6000 بینک اکاؤنٹس جو تھے ان کا ڈیٹا سٹیل کر کے اس کو استعمال کیا گیا اور 23 منٹوں کے اندر ایک رقم جو ہے وہ وڈرا کی گئی. $6 ملین کے قریب شاید وہ رقم تھی. اس وقت مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کہ اس کی پریسائز رقم کیا تھی, لیکن وہ کسی اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ نہیں ہوا. جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان سے وہ رقم ڈیڈکٹ نہیں ہوئی. یہ جو کمرشل بینک ہے اور انشورنس کمپنیز ہیں اور جہاں سے ہیکنگ ہوئی ہے یہ ان کے درمیان کا معاملہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو. اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ریگولیشنز ہیں کراس بارڈر فائنینسنگ کی اور کراس بارڈر ٹرانزیکشنز کی, ان کے اوپر مزید سختی کی ہے جب تک کہ آئی ٹی سسٹمز تمام بینکوں کے اس سطح تک نہیں آ جاتے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئی گائیڈ لائنز دی ہیں. اس سلسلے میں کمیٹی میں بھی, فائنانس کمیٹی میں بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی اور سب سیٹسفائیڈ تھے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حقیقت کے اندر بر وقت اقدامات اٹھائے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ کوئی جو بینک اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کے جو اکاؤنٹس ہیں ان میں سے کوئی رقم ڈیڈکٹ نہیں ہوئی.